كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. آج کی مجلس ہمارے اس سلسلے کی تیسری مجلس ہے. سلسلے کا عنوان انسانی ترقی میں دین کا کردار، اور جن آیات کو میں نے سرنامہ کلام بنایا، گفتگو بنایا، سورہ انسان جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، اس کی ابتدائی 3 آیتیں گزشتہ 2 مجالس میں اس بات پر گفتگو کی گئی کہ یہ کہا جا رہا ہے پہلی آیت میں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا وہ دور انسان پر نہیں گزرا کہ وہ نام لینے ذکر کرنے کے قابل چیز بھی نہیں تھا. بے شک ہم نے اسے ایک مختلف اشیاء سے، مختلف چیزوں سے اکٹھا کیے گئے نطفے سے پیدا کیا، خلق کیا، اور ہم اس کو آزمائیں گے. اس لیے ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. گفتگو یہ تھی کہ ایک معمولی ابتدا کے ساتھ شروع ہونے والا انسان اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے آزمانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اسے ڈیزائن کیا ہے. گرچہ اس کی ابتدا ایسی ہے کہ اس کا ذکر بھی کرنا ضروری نہیں ہے، معمولی سی ابتدا ہے. اس کی شکل اگر آپ دیکھیں، نہ اس کے پاس ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے، ذکر کرنے کے قابل کوئی چیز نہیں ہے. ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا اور کچھ بھی نہیں. اتنی معمولی چیز سے شروع ہونے والے انسان کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو آزماؤں گا، اس لیے اسے سمیع اور بصیر بنایا ہوں. اور سمیع ہونا اور بصیر ہونا یہ اللہ کی صفتوں میں سے ہے. اللہ کی آنکھ نہیں ہوتی، اللہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، لیکن اپنے آپ کو سمیع اور بصیر بغیر کان کے سنتا ہے. تو جب ہمیں سمیع اور بصیر بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے سے ہماری نظر اور ہمارے کان وہاں تک پہنچ جائیں جہاں تک پہنچنے کے بعد ہی آزمائش میں تمام طور پر کامیابی مل سکتی ہے. اگر انسان اس آنکھ کو فقط اپنی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اگر اپنے ان کانوں کو اپنی مادی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرے گا تو یہ آزمائش میں کامیاب نہیں ہوگا. تیری ابتدا بہت معمولی ہے لیکن تیری انتہا بہت اعلیٰ ہے. اس کی ایک دلیل میں یہ بتلا دوں کہ ہم ابتدا کئی سوروں میں حروف عربی کو دیکھتے ہیں، جیسا سورہ بقرہ میں الف لام میم، اور کئی سورہ الف لام را، اور بہت سے سورے ہیں جس میں فقط حروف ہیں، الفابیٹس ہیں. لیکن انہی الفابیٹس کو ملا جلا کر ایک قرآن تعمیر ہوتی ہے. قرآن وہی عربی کے الفابیٹس استعمال کرتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز استعمال نہیں کرتی. لیکن وہی الفاظ، وہی لیٹر، وہی الفابیٹس کو جب انسان استعمال کر کر کوئی چیز بناتا ہے تو بہترین کلام ہو سکتا ہے، لیکن وہی الف بے تے
حصے کو اللہ جب جمع کر کر پیش کرتا ہے تو قرآن بن جاتا ہے. زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، چیز وہی ہے، لیکن جب اللہ سے منسوب ہو جاتی ہے تو الگ ہی کیٹیگری سے ہو جاتی ہے. یہ نطفہ تو نطفے کی شکل میں ابتدائی طور تھا، لیکن جب اللہ نے اپنی روح اس میں پھونک دی، جب اپنی روح اس میں پھونک دی، اس کے بعد وہ نطفے میں جو کمال آ گیا وہ وہی کمال ہے جو الف بے میں قرآن بن کر آ گیا. جو الف بے میں نفخت فیہ من روحی قرآن کی آیت ہے. مجھے خلیفہ بنانا ہے دنیا میں، اور جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں گا تو تم لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. یہ تمہارا کعبہ بننے کے قابل ہے، یہ تمہارا کعبہ بننے کے قابل ہے. اللہ کی عبادت نہیں کروا رہا تھا، اللہ کی عظمت جتوا رہا تھا. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا کہ میں اس کی عبادت بھی نہیں، اس کے سامنے سجدہ بھی نہیں. اللہ عبادت نہیں چاہ رہا تھا، سجدہ چاہ رہا تھا. شیطان نے یہ کہا کہ میں عبادت بھی نہیں کروں گا، تو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ بھی نہیں کروں گا، میں اپنی مرضی سے عبادت کروں گا، میں اپنی مرضی سے عبادت کروں گا، تیری مرضی سے عبادت نہیں کروں گا. جو اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے، اور جو اللہ کی مرضی سے اس کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ فرشتوں کے زمرے میں داخل ہو کر آدم کو سجدہ کر لیتا ہے. آدم کی عظمت یہاں سے شروع ہوتی نظر آتی ہے. کل دو مجالس کا اور پرسوں کے مجالس میں میں نے فقط اتنا ہی کہا کہ عظمت انسان کو ہمیں سمجھنا ہے. قرآن کی آیتوں کا استعمال کرتے ہوئے میں نے وہ آیت کو پیش کی جہاں پر یہ بتایا گیا کہ اے رسول ہم نے آپ کے آنکھوں سے پردے اٹھا لیے ہیں اور آپ کو قیامت کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر انسانوں کو، لوگوں کو ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہانک رہا ہے. یہ رسول کی نظر اتنی اونچی اس دنیا میں کیسے ہو گئی کہ قیامت کے منظر رسول کو نظر آ رہے ہیں، اور کیسے یہ ممکن ہے کہ رسول کو اگر نظر آ رہے ہوں اس طریقے سے تو اس طریقے پر رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر اگر ہم عمل کریں تو ہم کو قیامت کے منظر نظر نہ آئے. رسول کو رسول کے درجے پر، ہم کو اپنے درجے پر، کیونکہ اگر قیامت ہم کو نظر نہیں آئے گی تو ہم قیامت کو بغیر دیکھے ہوئے اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکیں گے، وہی پردے کو اٹھا کر دیکھ سکیں گے جو اللہ نے رسول کے لیے اٹھایا. اور جو پردہ رسول کے لیے اٹھ سکتا ہے وہ پردہ سب کے لیے اٹھ سکتا ہے. اگر یہ نہ ہوگا تو رسول بہترین مثال نہیں ہوں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور قرآن بہترین ہدایت کی کتاب نہیں ہوگی، فضائل کی کتاب ہو جائے گی. بہت بڑا فرق ہے قرآن کو ہدایت کی کتاب میں سمجھنا اور فضائل کی کتاب سمجھنا. اللہ نے اپنے بندوں کے فضائل کے ذریعے ہدایت پہنچائی ہے، فضائل برائے فضائل نہیں بیان کیے. کیوں کہ انسانوں کے سامنے اللہ اپنے اعلیٰ ترین بندوں کے اگر فضائل پیش بھی کرے تو وہ اس میں سے سمجھیں گے کیا؟ ان کے فضائل پیش بھی کرے تو وہ اس میں سے سمجھیں گے کیا؟ کیا ہم رسول کے درجات کو سمجھ سکیں گے؟ کیا ہم علی کے درجات کو سمجھ سکیں گے؟ قرآن نے فقط اشارہ یہ کر دیا ہے کہ یہ درجات ان کے لیے، تم کو سمجھنے کے لیے، تمہارے راستے کو روشن کرنے کے لیے ہیں. ان کے وہ درجات جو میں جانتا ہوں اور وہ جانتے ہیں وہ کچھ اور ہی ہے، وہ ذکر قرآن میں کرنے کے بھی لائق نہیں ہے. کیوں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ہم نے کل ابتدائے سورہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تمام لوگوں کا تذکرہ، ہر تذکرہ چاہے وہ کسی کا ہو قرآن میں، فرعون کا ہو ہماری ہدایت، حامان کا
نمرود کا ہو ہماری ہدایت کے لیے، نوح کا ہو ہماری ہدایت کے لیے، ابراہیم کا ہو ہماری ہدایت کے لیے، تمام پیغمبروں کا ہو ہماری ہدایت کے لیے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہر آیت ہماری ہدایت کے لیے ہے تو ہم وہ راستہ چل پائیں گے کہ جس راستے پر رسول چلے، اور اسی بنیاد پر قرآن کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رسول اور رسول کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے عمل کو ایک بیان کرتے ہوئے اللہ بات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ رسول کو الگ کر دیا ہو اور رسول کے ساتھیوں کو الگ کر دیا ہو، رسول کے لیے ایک معیار بنایا ہو، ساتھیوں کے لیے ایک معیار بنایا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو جو ساتھی رسول کو وقت میں چھوڑ کر چلے گئے ان کا قصور زیادہ نہ ہوتا۔ کیوں کہ ٹکنے کا معیار ہمارا نہیں تھا، ہم نہیں ٹک سکے، جن کا ٹکنے کا تھا وہ ٹک گئے۔ ہمارے لیے رسول بنیاد نہیں ہے۔ قرآن کی آیت احد کے منظر کو پیش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ رسول تم کو پکارتا رہا اور تم جاتے رہے، جنگ کے میدان میں تم رسول کو چھوڑ کر چلے گئے یہ سوچتے ہوئے کہ اگر ساتھ رک جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ کچھ نے کہا کہ ہم تو نکل گئے، اگر وہ دوسرے جو مارے گئے اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو ان کی زندگی بچ جاتی۔ قرآن نے اس بات پر تنقید کی ہے، تم زندگی بچا لینا جو چاہ رہے ہو رسول سے دور ہو کر، وہ رسول سے دور ہو کر زندگی نہیں ہوتی۔ کیوں کہ رسول کے ساتھ زندگی قیامت کو دیکھ کر گزاری جاتی ہے اور رسول کے بغیر زندگی دنیا کو دیکھ کر گزاری جاتی ہے۔ زمین آسمان کا فرق جو کہتے ہیں اردو زبان میں وہ یہی ہے، آسمانوں میں قیامت نظر آ جائے گی، زمین پہ تو زمین میں حرکت کرنے والی چیزیں اور جو لذات ہمارے لیے ممکن ہے وہ نظر آ جائے گی۔ انسان کے ذہن کو منتقل کیا جا رہا ہے زمین سے آسمانوں کی طرف۔ ہمارا عنوان انسانی ترقی میں دین کا رول ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں کہ انسان کے ذہن میں دنیاوی چیزوں کے زیادہ ہونے سے، دنیاوی لذات میں ڈوب جانے سے، اخروی آخرت کے خیالات کا دور ہو جانا آیا اس کے علم کی ترقی کا سبب بنتا ہے یا علم کے زوال کا سبب بنتا ہے؟ وہ سوسائٹیز کو آپ دیکھ لیں کہ جہاں پر زیادہ سے زیادہ عیش پرستی ہوئی، ہوتے ہوتے پوری تاریخ آپ دیکھ لیں، ایک ایک امت کا قصہ قرآن میں بتلایا گیا ہے، ایک ایک امت کا قصہ قرآن میں بتلایا گیا ہے کہ ان کے عیش و عشرت نے ان کو ختم کر دیا، ان کی قدرت کو مٹا دیا، چاہے وہ فرعون ہو یا اور کوئی ہو، تم ان کو دیکھ لو، یہ تمہارے لیے عبرت ہے۔ ہم بار بار آج کا سمود کا تذکرہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے کمال کو تم کمال نہ سمجھنا، ہم نے انبیاء کے جو قصے بیان کیے ہیں ان کے کمال کو کمال سمجھنا۔ پھر میں تو توازن کر رہا ہوں تول رہا ہوں، دو سائڈ الگ الگ قصے بیان کیے جا رہے ہیں، ایک دنیاوی کمال حاصل کرنے والوں کی اور ایک اللہ سے مربوط ہو کر کمال حاصل کرنے والوں کی۔ جب رسول آئے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول میں، میں اور میرے مرسلین کامیاب ہوں گے، دوسرے کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ کامیابی کی بنیاد کرائیٹیرین وہ رکھا جائے گا کہ جو انسان کی بلندیوں کے لیے نہیں ہے، انسان کی پستیوں کے لیے ہے۔ زیادہ کوئی چیز کا مصرف کر لینا انسانی کمال نہیں ہے، انسانی زوال ہے، زیادہ سے زیادہ چیزوں کا کنزمپشن بدن کو مضبوط کرتا ہے یا بدن کو کمزور؟ ایک طریقہ ہے جس کے اوپر یہ بدن ڈیزائن کیا گیا، وہ ڈیزائن ہی کیا گیا آزمائش کے لیے۔ آزمائش کے لیے آپ اس بدن کو یوز کرتے جائیے، وہ بدن رسپونڈ کرتے جائے گا۔ آپ بدن کو دنیاوی عیش کے لیے یوز کرتے جائیے، رسپانس الٹ جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں نا لائف سٹائل ڈیزیزز کی بات کرتے ہیں، کیوں کہ
بدن کو لائف انجوائے کرنے کا ہی مرکز سمجھا جا رہا ہے. اگر آپ بتائیں اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم جتنا کنزیوم کرتے, کیونکہ ڈیزائن دنیا میں لذتوں کو لوٹنے کے لیے ہے, تو بدن میں اور طاقت بڑھتی جانی چاہیے تھی اور اس طاقت کے بڑھنے کا کوئی مضر اثر نہیں ہونا چاہیے تھا. ہے یا نہیں؟ باڈی میں اسٹیرائڈز کو ہضم کرنے کی اور پرابلم نہ ہونے کی کا میکینزم ہونا چاہیے تھا. آج اسٹیرائڈز یوز کر انجیکشن لے کر دوڑنے والے, کھیلنے والے بہتر دوڑ سکتے ہیں, بہتر کھیل سکتے ہیں, لیکن کڈنیز فیل ہو جاتے ہیں, ہارٹ پر اثر ہوتا ہے. کیوں؟ کہا کہ نہیں, اگر وہ چیز جس چیز کے لیے ڈیزائن کی گئی اگر اس میں یہ ہوتا تو اسٹیرائڈز کو آسانی ختم ہو جاتی, کڈنیز بھی اس کو آسانی سے فلٹر کر دیتے بغیر ان کے ڈیمیج کے. تو یہ سب ترقی ہم کو ایک ہی بات کی طرف لے جا رہی ہے, اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. ہم نبتلی جمع کا صیغہ ہے, متکلم کا یعنی پلورل ہے اور فرسٹ پرسن ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم اسے آزمائیں گے. اس کا روٹ بلا ہے جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. بلا ہمارے پاس آزمائش کے طور پر نہیں, آفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. عربی میں بلا کا مطلب آزمائش ہوتا ہے. نبتلی کا مطلب ہم اسے خوب آزمائیں گے, ہم اسے خوب آزمائیں گے. تو یہ خوب آزمانے کے نتیجے میں ہم اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں. اس لیے سمیع ہے, اس لیے بصیر ہے. اگر ہم اب یہ اینگل کو لے کر آگے بڑھیں, سوال بھیجے محمد, میری آج کی گفتگو یہاں سے شروع. اگر ہم یہ اینگل کو لے کر یہاں سے آگے بڑھتے ہیں کہ انسان کا ڈیزائن ہی ایسا ہوا ہے کہ وہ اپنے ڈیزائن کے مطابق آخرت کو حاصل کرنے والا بندہ ہے, وجود ہے. آخرت کو حاصل کرنے والا بندہ ہے, وجود ہے. مولا سے پوچھا گیا عقل کی تعریف کریں تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ چیز کو عقل کہتے ہیں جس سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت کو حاصل کیا جاتا ہے. یعنی اب یہ کیا کر رہے ہیں, بات کو زمین پہ رکھتے ہی نہیں ہے, بار بار آسمانوں کی کیوں کرتے ہیں؟ نام ہی علی کا بلندی ہے. علی سے بلندی کی بات نہیں سنیں گے تو کیا سنیں گے؟ ماں عبیدہ بہ الرحمن وقت سے بفعل جنان. عقل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے. وہ لفظ رحمان بھی خوب استعمال کیا ہے مولا نے. اگر رحمان کی رحمت کی موجوں کو کوئی دیکھ رہا ہو, رحمان کی رحمت کی موجوں کو کوئی دیکھ رہا ہو اور اس کے بعد سجدے میں نہ گرے تو کیا کرے؟ اس لیے علی نے کہا تھا کہ میں خوف سے نہیں عبادت کرتا, لالچ کے لیے عبادت نہیں کرتا, میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے لائق عبادت پاتا ہوں. تیری رحمت کی امواج مجھے نظر آتے ہیں اور ان رحمتوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو سوائے سجدہ ریز ہونے کے میں اور کچھ نہیں کر سکتا. اتنا سجدہ کرتا ہوں, تھک جاتا ہوں, لیکن آرزو یہ رہتی ہے کہ میرے پاس تو سجدے کر کر کچھ حاصل نہیں ہوا. تیری شان کے مقابل میں میرا سجدہ چھوٹا ہے. یہ چھوٹے ہونے کو اللہ بہت بلند کر دیتا ہے. ہمارا پرابلم, ہم اللہ کے سامنے چھوٹے نہیں ہوتے. جو بڑے تھے وہ اللہ کے سامنے چھوٹے ہو جاتے ہیں. ہم چھوٹے ہیں لیکن اللہ کے سامنے چھوٹے نہیں ہوتے. ہم اللہ کے سامنے بڑے دکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ یہی یاد دلا رہا ہے نطفۃ امشاج. ادھر ادھر کی چیزیں اکٹھا کر کر میں نے تمہارا نطفہ تیار کروا دیا اور تم کو وجود میں لایا ہوں. مقصد میرا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں گے. اب ڈیزائن کی بات کیجیے, اب ڈیزائن کی بات کیجیے. صاف قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے خلق ہی نہیں کیا جنوں انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں. پرفیکٹ ڈیزائن ہے انسان کا, بدنی طور پر, ذہنی طور پر, باڈی, مائنڈ اور روحی طور پر.
کائنات انسان نہیں بناتا تو کون بناتا؟ اسی عنوان سے کہا ہے کہ کل میں نے جو آیت بڑی سرسری طور پر گزر گیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اس کو اشارہ کرتے ہوئے میں کل گزر گیا کہ ہم نے اپنی امانت کو، اپنی ذمہ داری کو تمام کا تمام انسان کو دے دیا ہے، وہ ذمہ داری جو آسمان اور زمین اور پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو انسان کے پاس وہ بدنی قوت ہے کہ جو ایک آسمان میں، زمین میں ہے، اور نہ پہاڑوں میں، بدنی قوت نہیں۔ پھر ہے کہ اتنی قوت کیسے اٹھا دیا اور اللہ نے دیا کیوں؟ بات پھر یہاں پر یہی ہو رہی ہے، بات بالکل واضح طور پر بار بار سمجھا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بدنی نہ سمجھنا، تم اپنے آپ کو بدنی نہ سمجھنا، بدن تمہارے لیے وسیلہ ہے، تم کچھ اور ہو۔ تم میں ایک کائنات چھپی ہے۔ کل میں نے یہ شعر بھی پڑھا تھا جو مولا سے منسوب ہے، یہ شعر میں نے پڑھا تھا، کیا تم گمان کر بیٹھے ہو کہ تم ایک معمولی سے جسم ہو جبکہ تم میں ایک کائنات پوشیدہ ہے؟ احسبت انک جرم صغیر وفیک انت وعالم اکبر، کہ تم میں تو ایک عالم کائنات پوشیدہ ہے۔ اب آپ بدن کو استعمال کرنے والی چیز سمجھ کر اگر انسان میں وہ جو قوت ہے جو نہ پہاڑوں میں ہے، نہ آسمانوں میں ہے، نہ زمین میں ہے، وہ چیز کی طرف سے دیکھیں، جوانوں کی طرف متوجہ ہوں، اور اس روح کی طاقت کو دیکھیں، اور وہ روح کس طریقے سے دماغ کو استعمال کر سکتی ہے۔ جب روح طاقتور ہو جاتی ہے تو دماغ کو جکڑ لیتی ہے، توجہ کا محتاج، توجہ کا محتاج۔ جب روح طاقتور ہو جاتی ہے تو دماغ کو جکڑ لیتی ہے۔ اس کی مثال جس طریقے سے ایک ماہر گھوڑ سوار ہوتا ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے گھوڑے کے ایک ایک حرکت کو کنٹرول کرتا ہے، ڈریساج جو بولتے ہیں، ایک ایک حرکت کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو جیسے چلانا چاہتا ہے چلاتا ہے، قدم چھوٹے چھوٹے بڑھاتا ہے، چاہتا ہے تو گیلپ کرواتا ہے، چاہتا ہے تو کینٹر کرواتا ہے، مختلف طریقوں سے اس کو چلواتا ہے۔ کیوں کہ اب وہ گھوڑے کی مرضی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، گھوڑے کی مرضی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اب آپ بتلائیے اگر انسانی روح اپنے دماغ کو اسی طرح اپنی گرفت میں لے لے، اسی طرح اپنی گرفت میں لے لے کہ اس میں جو جائے گا میری مرضی سے جائے گا، اس میں جو رہے گا میری مرضی سے رہے گا، جو اس میں نہیں جانا چاہیے اس کو جانے نہیں دوں گا۔ اب آپ بتلائیے، اور یہ سب کرتے ہوئے یہ احساس ہے کہ مجھے اللہ نے آزمائش کے لیے خلق کیا۔ اگر یہ احساس نہیں ہوگا تو کسی وقت بھی انسان کی روح انسان کے دماغ پر غلبہ نہیں کر پائے گی۔ اس کی خواہشات اس کو آگے بڑھائیں گی، اس کی خواہشات زیادہ تر بدنی ہوں گی، کیونکہ وہ خواہشات سب سے پہلے سب سے آسان طریقے سے مائنڈ کو منتقل ہوتی ہے۔ دیکھ کر، سن کر جو صدائیں، جو مناظر بدنی خواہشات کی بنیاد کے اوپر اچھی نظر آتی ہیں، وہ اگر پوری چھوٹ دے دی جائے اور اگر انہی کے لیے انسان کو اللہ بناتا تو یہ دنیا 1 سال بھی نہ باقی رہتی۔ اللہ نے چیک اور کاؤنٹر چیک رکھ کر بنایا ہے کہ تمہاری بدنی خواہشات کو محدود رکھا ہوں کہ تمہارا طغیان بھی محدود رہے، اور تمہاری روحی طاقتوں کو میں نے حد نہیں دی، جتنا دوڑتے ہو دوڑو، جتنا دوڑتے ہو دوڑو۔ جس نے میرے ذکر سے اپنے آپ کو دور کر دیا میں نے اس کی زندگی کو تنگ کر دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، قرآن کی آیت ہے۔ تم کیا سوچ کے زندگی گزار رہے ہو؟ بدنی سمجھ کر
بدن کا کنٹرول، فیملی کا کنٹرول، حیا شرم کا کنٹرول، پولیس کا کنٹرول، کس کس کا کنٹرول؟ یہ اگر پورے اٹھا دیتا تم لوگوں کے لیے تو تم کیا بن جاتے؟ کیا بن جاتے؟ بسط سامان رسوائی سرے بازار کی رقصم والے بن جاتے کہ ہزار رسوائیوں کے ساتھ چورستے پر ناچتا۔ جب کر دیتا ہوں وہ کنٹرول دیوانے پن میں نکال دیتا ہوں کسی کے ذہن سے تو تم دیکھتے ہو کہ کیا حال ہوتا ہے۔ مگر جب بہت سے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں نا تو بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ وہ پس منظر ہی نہیں ہے جسے کسی چیز کو تولا جائے۔ میں کھاؤں کیا، میں پیوں کیا، میں پہنوں کیا، پس منظر کچھ بھی نہیں۔ تو بولے کچھ پہن لیجیے، کچھ بھی کھا لیجیے، کچھ بھی پی لیجیے، پی کر لوگوں کو ٹکر مار رہے ہیں، ہر ہفتے آپ کو ایک دو سے مل ہی جاتے ہیں، پی کر کئیوں کی زندگیاں ختم کرتی ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے نام بھی چھپتے ہیں اور لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کو مارنا۔ بڑے ہو گئے تو لوگوں کو مار ڈالا، تو بڑے ہو کر لوگوں کو نہیں ماریں گے تو کیا کریں گے؟ بڑے ہو کر پیئیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ بڑے ہو کر عیاشی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ پوری سوسائٹی اس عیاشی اور ناپنے پر لگا دیجیے، کون سی سوسائٹی میں ایک دن باقی رہتی ہے بتا دیجیے۔ وہ تو شریفوں کی شرافت ہے، غریبوں کا اپنی غربت ہے کہ یہ عیاشی ایک محدود دائرے میں ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک حساب سے ہم نے دنیا میں تم کو دیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اب ذہن کنٹرول کر رہا کیا جا رہا ہے روح کے ذریعے سے، اب اس میں کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر نہیں آ رہی ہے، کوئی وائرس اس میں نہیں آ رہا ہے۔ وائرس آنے سے کیا ہوتا ہے؟ جوان بچے ہیں، سسٹم سلو ہو جاتا ہے، اور زیادہ خطرناک اگر وائرس ہو تو کولیپس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ انسان کے ذہن کی بھی یہی حالت ہے، آپ اس کو بدنی چیزوں سے بھرتے جائیے، مناظر سے بھرتے جائیے، بڑھتے جائیے، بڑھتے جائیے، ہوتا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وائرس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان وانساہم ذکر اللہ، اور شیطان ان پر پوری طریقے سے غلبہ کر لیتا ہے اور انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ ڈیزائن کیے گئے تھے اللہ کی یاد کے لیے، اللہ نے یعبدون، بدنی سورس کو فیڈ کا ذریعہ بنایا، کھینچا کھینچا کھینچا، ذہن پوری طریقے سے کرپٹ ہو گیا، ہارڈ ڈسک بالکل ہاتھ کو آ گئی، تو ہو کیا گیا؟ اللہ کی یاد سے غافل ہونے لگے۔ اور کس نے کیا؟ شیطان نے۔ اسی چیز کو اللہ اپنے طرف بھی نظر کرتا ہے، جو مجھے فراموش کرتے ہیں میں ان کو اپنے خود سے فراموش کروا دیتا ہوں۔ انساہم انفسہم، یہ اسی سے آ کے جڑتا ہے کہ جب تم میرے نہیں ہوتے تو پھر تم کسی کے نہیں ہوتے، اپنے بھی۔ تم اگر میرے نہیں ہوتے تو اپنے بھی نہیں ہوتے۔ کل میں نے اقبال کا ایک شعر بھی پڑھا تھا، تکرار کر رہا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پالے باجا چراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اپنے من میں ڈوب کر باجا چراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہ انسان کا خود کا بہت ہی بڑا پرابلم ہے کہ انسان یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ میں بدنی ہوں یا روحی۔ بدن تو ختم ہونے والا ہے، 18-20 سال کے بعد انسان کی جوانی ڈھلنے لگتی ہے، ہلکے بہت ہی کم طریقے سے، بہت ہی کم طریقے سے۔ بوڑھا بہت دیر سے ہوگا، لیکن جوانی 20 سال کی لگ بھگ عمر سے تھوڑی تھوڑی کم ہونے لگتی ہے، تھوڑی تھوڑی۔ مالک کے تو 20 سال 14-15 سال میں جوان ہوئے، اور یہ 20 سال میں میں نے 1-2 سال اضافہ کر کے بولے تاکہ لوگوں کو تکلیف
اس سے کسی کو شک نہیں. تو ڈیزائن کیسا ہو رہا ہے؟ ڈیزائن ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی مینٹل میچورٹی بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی جوانی کی قدرت میں ساتھ ساتھ کمی ہوتی جا رہی ہے. نیچرل ڈیزائن، تاکہ آپ کا ذہن آسانی سے آپ کے روح کے قابو ہو سکے. اگر جس تیزی سے دماغ بڑھ رہا ہے 20 سال کے بعد جوانی اس تیزی سے بڑھتی ہے. جس طریقے سے انسان کا دماغ بڑھ رہا ہے اس تیزی سے اگر جوانی بڑھا دیتا اللہ میاں تو کیا ہوتا؟ کل بتائیں گے آپ لوگ آگے انشاءاللہ. جلدی اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. سب آپ بیٹے بڑھ محمد والا بڑی مشکل بات ہے کہ یہ سب نشانیاں ہیں جو مختلف آیات میں پیش کی جا رہی ہیں. حساب کیسا ہوا ہے، کتاب کیسا ہوا ہے، پوری طریقے سے اللہ کی پروگرامنگ کو قرآن پیش کرتا ہے. کہتا ہے تبیان لکل شیء. تم ہر وہ سوال جو اپنی زندگی کے راستے کو معین کرنے کے لیے چاہتے ہو، میں نے اسے تمام کا تمام اس کتاب میں بیان کر دیا. ہدایت سے مربوط کوئی بھی ایشو ہو، سوال ہو، اس میں موجود ہے. یہ نہ سمجھنا کہ موجود نہیں ہے، اور اس کو سمجھانے والے بھی تا قیامت دے چکا ہوں. میں نے کل بھی پرسوں بھی انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و فطرتی اہل بیت کی روایت پڑھی. ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. اگر تم ان دونوں سے تمسک پا لو گے، جڑ جاؤ گے، تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، اور یہ آپس میں الگ نہیں ہوں گے مگر یہ کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ گئے. قرآن تبیان لکل شیء، اور ایک طرف اس قرآن کو بیان کرنے والے، کردار کے ساتھ بیان کرنے والے، زبانی بیان کرنے والے. جیسے جیسے انسان قرآن پر عمل کرتے جاتا ہے ایک نیا باب اس میں کھلتا ہے. یہ ہم کو روایتوں میں ملتا ہے. اس کے 70 باتیں ایک کے بعد ایک دروازہ کھلتا جاتا ہے. جو راسخون فی العلم ہے، جو پورے اترے ہوئے ہیں علم میں، ان کے لیے پوری چیز واضح ہو جاتی ہے. ہم اگر کوشش کریں ہماری کوشش کے مطابق ہمارے لیے بھی واضح ہو جائے. مگر یہ بات تو بالکل ہی واضح ہے کہ ہمارا بدن، دنیاوی بدن، انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے نہیں بنایا گیا. اب جیسے یہ طے ہو گیا نہیں بنایا گیا، اخروی طور کے لیے بنایا گیا. یہیں پر آ کر بات انسان کی شروع ہوتی ہے. وہ ایک ایک چیز جو دنیا کے لیے اس کے ذہن میں آئے گی، تولے گا کہ اس کو اندر لانے میں ایک ایک منظر جو دنیا میں اس کے آنکھوں سے ٹکرا کر دماغ میں جائے گا، یہ منظر قابل قبول ہے یا نہیں ہے. قابل قبول کس کے لیے؟ میرے لیے یا اس کے لیے؟ اگر میرے لیے طے کرتا ہوں تو پھر شیطان بن جاتا ہوں. شیطان نے یہ سوچا تھا کہ سجدہ کرنا میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اللہ چاہے جو بھی کہے. ابا واستكبر وكان من الكافرين. اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور اس سے بڑھ کر تکبر کیا کہ جو دماغ، جو روح، جو بدن اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ بدن کو میں اپنے لیے مشخص کرتے ہوئے خدا کو پیٹ کر فیصلے کرتا ہوں. اسے کفر کہتے ہیں. کفر کی اور کوئی تعریف نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ تو ایمان سے زیادہ کفر سے خریدتے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے. بنیاد یہ تھی کہ یہ دنیاوی اغراض کو زیادہ اور اخروی اغراض کو کم مد نظر رکھے ہوئے. آج اگر ہماری سوسائٹی کو ہم دیکھیں تو آیا ہم دنیاوی اغراض کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا اخروی؟ میں آؤں گا آگے کے مجالس میں بیان کروں گا کہ کل سے نوکری کو جانا چھوڑ دیں گے ہم، کیونکہ اخروی نوکری کو جانا چھوڑیں گے تو پہلے اخروی بات ختم ہو جائے گا. حلال روزی اخروی زندگی کے لیے پہلی شرط ہے. حلال روزی اخروی زندگی کے لیے پہلی شرط ہے. اگر جو انسان اپنے بدن کو
حلال سے نہیں باقی رکھ سکتا تو وہ بدن کو لے کر اللہ کی عبادت کس طریقے سے کرے گا؟ اللہ کے لیے بدن کی عبادت کے لیے ضرورت ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے لولا الخبز ما صلینا وما صمنا، اگر روٹی نہ ہوتی تو نہ ہم نماز کے تھے نہ روزے. طاقت رہتی 4-5 دن اگر آدمی کھانا نہ کھائے نماز کے لیے اٹھنے کے لیے کہیے وہ بولے گا کہ میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے. روزہ ہو گئے گا 5 دن سے روزہ رکھ رہا ہوں اور بدن اللہ کی گنجائش کے بغیر چل رہا ہے. تو یہ کیفیت جب انسان کی روٹی ہے کہ جو انسان کے لیے فیول ہے، آپ کو حلال فیول اپنے میں ڈالنا ہے، حلال پیٹرول اپنے میں ڈالنا ہے. تو یہ آدمی جو اللہ والا ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بڑے کارنامے کر دیتا ہے. علی نے اتنے کھیت آباد کر دیے، اتنے کنویں کھود دیے کہ ہم پورے مل کے اگر زندگی تمام کوشش کریں تو نہیں کریں، اور علی آخرت کو دیکھ رہے ہیں. تو دنیا ہم کو کند کر رہی ہے یا تند کر رہی ہے؟ دنیا ہم کو سست کر رہی ہے یا تیز کر رہی ہے؟ دنیا کی لالچ انسان کو کمزور بنا دیتی ہے. اللہ کی طرف رخ کرنا، اللہ کی طلب انسان کو طاقتور بنا دیتی ہے دنیا کے لیے. کیوں کہ وہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے جب اس کو ید اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس لیے اس کہنے کو عین اللہ کہا جاتا ہے. ورنہ اللہ اللہ اپنی جگہ پر ہے، ہم اپنی جگہ پر. اللہ اللہ کی جگہ پر ہے، ہم اپنی جگہ پر. گرچہ وہ ہم سے بے انتہا قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو ان کی شہرک سے بھی زیادہ ان سے قریب ہیں. مولا پہلے خطبے میں نہج البلاغہ کے فرماتے ہیں یہ سب کے ساتھ ہے بغیر اس کا حصہ بنے ہوئے، یہ سب سے دور ہے بغیر اس سے الگ ہوئے. یہ اللہ کی شان ہو سکتی ہے اور کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. یہ مولا کی تعریف ہے. کوئی بھی چیز کسی چیز کا حصہ رہتے ہوئے اس سے الگ نہیں ہو سکتی، کوئی بھی چیز کسی سے دور رہ کے اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ چیز فقط خدا کے لیے ہے، یہ چیز فقط خدا کے لیے ہے. وہ ہے جس سے کوئی رب مثال ہی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء قرآن کا، اس کی جیسی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور اگر اس کو ہم اپنے اندر محسوس نہیں کر رہے ہیں تو ہم فقط بدن بن گئے ہیں، ہماری روح گئی، ہماری روح گئی. اگر ہم اللہ کو اپنے میں احساس نہیں کر رہے، وہ کہہ رہا ہے شہرت سے زیادہ قریب ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہوں، اور مجھے احساس نہیں ہو رہا. وہ رہنے کا فائدہ ہی کیا جو احساس نہ کیا جائے. اس لیے کہہ رہا تھا کہ احسان جتا رہا تھا ہم پر کہ تم کو احساس نہیں ہوگا میں ہوں. ہمارے راستہ دکھانے والوں نے بتایا کہ احساس ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے. اگر احساس نہیں ہوتا تو تمہارا کیریکٹر پھر ویسا نہیں ہو سکتا. اگر اللہ تمہارے اندر محسوس ہو رہا ہے، نہ کوئی ہاتھ کے طریقے سے، نہ کوئی پیر کے طریقے سے، نہ کہ دھڑکتے ہوئے دل کے طریقے سے، یا نہ سر میں چھپے ہوئے دماغ کے طریقے سے، اس کا وجود انسان کی روح سے جڑا ہوا ہے. جیسے جیسے روح طاقتور ہوتی جائے گی انسان کو اللہ کا احساس بڑھتا جائے گا. جیسے جیسے روح کم ہوتی جائے گی اللہ کا احساس ختم ہوتا جائے گا، اس حد تک کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کر بیٹھے گا. ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ، آخرت ان کی عاقبت ان کی کہ جنہوں نے برائی کو زندگی میں اپنا شیوا بنا لیا، طریقہ بنا لیا، وہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کر دیا. یعنی وہ نشانیاں جو باہر نظر آ رہی تھیں، وہ چاند، وہ سورج، یہ پتے، یہ دھوپ، یہ کھانا، یہ پینا، یہ چلنا، یہ پھرنا، یہ سب جو نشانیاں ہم میں اندر اور باہر دونوں طرف ہم کو نظر آنی چاہیے تھی، جس کے ذریعے سے ہم اس بات تک پہنچ جاتے جو قرآن کہہ رہا ہے اللہ شک فاطر السماوات والارض. کیا اللہ پر شک ہو سکتا ہے کہ جو کائنات اور زمین کو بنایا ہے؟ وہ شک اتنا بڑھتا جاتا ہے کہ گناہ کرنے کے نتیجے میں انسان
یہ پلٹ جاتا ہے. اس لیے جب الٹ جاتا ہے اور پلٹ جاتا ہے دو الگ الگ گروپ بن جاتے ہیں, ایک سیدھے ہاتھ والے, ایک بائیں ہاتھ والے. قرآن کئی جگہوں پر اس بات کا تذکرہ کرتا ہم کو نظر آتا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ هُمْ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. کیا کہہ رہا ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے انسان کو دو راستے بتا دیے, لیکن اس نے بلندی کا راستہ اختیار نہیں کیا. اس نے بلندی کا راستہ اختیار نہیں کیا. تم کیا جانو کہ بلندی کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کیا ہے ترجمہ کرتا تھا. تم کیا جانو کہ بلند راستہ کیا ہے؟ فَقُّ رَقَبَةٍ, غلام کو آزاد کر دینا. غلام کو آزاد کر دینا. وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ, اور ایک ایسے دن جب کہ کھانے کی اشیاء کی قلت ہو, کسی نزدیک کے یتیم یا کوئی خاک آلود مسکین کو کھانا کھلا دینا. یعنی یتیم آپ کی واہ نہیں کر سکتا, چھوٹا ہے. ایک اجنبی غریب جو خاک آلود کہیں کونے میں پڑا ہوا ہے, اس کی بھی واہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتی. تو ایسے کو کھانا کھلا دینا تنگی کی حالت میں کہ جو تم کو دنیاوی فائدہ نہ دے. باریکی دیکھیے, کیونکہ اخلاص شرط ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. قرآن کی آیت جو اہل بیت کے تعلق سے ہے, جب 3 دن روزہ رکھنے کے بعد ہر روز اپنی افطار کی روٹی دے دینی پڑی ساحل کو, اور یہ کہہ کر دیا انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تو اللہ کی صورت کے لیے, اللہ کی قربت کے لیے یہ تم کو دے رہے ہیں. نہ تم سے ہم جزا چاہتے ہیں, نہیں ہم تم سے شکر چاہتے ہیں. تھینک یو ہم تم سے نہیں چاہتے. تو کیا کرو, ہم نے ہدایت اس کو 2 راستوں کی دی, اس نے بلندی کا راستہ اختیار نہیں کیا. تم کیا جانو کہ بلندی کا راستہ کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا. انسان کو آزاد پیدا کیا گیا, انسان کو آزاد پیدا کیا گیا ہے. حوادث کے نتیجے میں اس کو غلام بنایا جاتا ہے. قرآن کا عجیب معجزہ ہے کہ قرآن نے کہیں پر غلام بنانے کو نہیں کہا ہے. جب جب جنگ کی بات ہوئی اور اسیر لینے کی بات ہوئی, وہاں پر قرآن ایک ہی بات کہتا ہے, جب تم ان کے ساتھ جنگ لڑو تو شدت کی جنگ لڑو, اور اگر اسیر کر لو تو اما منن بعد و اما فدا, یا تو پھر منت کر کے چھوڑ دو جو تمہاری جان لینے کے لیے آیا تھا, یا اس کو کچھ لے کر چھوڑ دو, یا اسے کچھ لے کر چھوڑ دو. غلام بنانے کا تصور اسلام میں کہیں پر بھی قرآن کی آیتوں سے نہیں ملتا ہے. قرآن کی آیتوں میں نہیں ملتا ہے. وہ کیونکہ حالات ویسے تھے کہ جب ہمارے فوجی لڑتے تھے اور پکڑے جاتے تھے, اور ان کے فوجی لڑتے تھے اور پکڑے جاتے تھے, تو ایک ایکسچینج پروگرام کے ذریعے سے یا پیسے دے کر چھڑا لیا جاتا تھا. مگر عام طور پر ان کو لے جا کر کہیں پر بیچ دیا جاتا تھا. تو اسلام خریدنا سکھایا ہے اور آزاد کرنا سکھایا ہے, پکڑ کر بیچنا نہیں سکھایا. ایک جگہ یہودیوں کے اوپر تنقید کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ تم نے ان کو پکڑ کر اپنا بندی بنا کر بیچ دیا, جبکہ ان کا اس طریقے سے پکڑے جانا ہی صحیح نہیں تھا. تو لوگ ہیومن ٹریفکنگ کرتے تھے, قرآن نے اس پر تنقید کی ہے. انسانوں کو پکڑ کر بیچتے تھے. جتنے آپ کو امریکہ میں اس وقت کالے نظر آئیں گے یہ پورے ہیومن ٹریفکنگ ہے. اس دور میں ان کو پکڑ کر آج سے 200 سال پہلے 250 سال پہلے لے جایا جاتا تھا تاکہ وہاں کے پلانٹیشن میں کام کیا جائے. اور اس کے بعد ایک مدت کے بعد جب نیو یارک اور نیو جرسی کی سائڈ ایسٹرن
امریکہ میں فیکٹریز بننی شروع ہوئی اور لیبر کا شارٹیج ہوا تو پھر یہ ہوا کہ نہیں ان کو آزاد کرنا چاہیے، تو فیکٹریوں میں استعمال کرنے کے لیے ان کو آزاد کر دیا گیا، وہ ایک اپنی الگ تصویر۔ اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں کہ ہماری کیفیت جو ہے کیا کہہ رہی ہے ہم کو روحی اور بدنی طور پر، اگر ہم کو کچھ سمجھ میں آنے لگے، کیا فق و رقبہ، انسان کو خریدا تھا، انسان جنگ کرنے کے بعد ملا تھا، اس کو چھوڑ دیا، یہ بلند راستہ ہے، کیوں؟ یہ میرے تک پہنچتا ہے، بھوکے کو، عام بھوکے کو نہیں، یتیم کو جو نزدیک کا ہو، رشتہ دار یا کوئی ایسے غریب کو کہ جو بھول میں پڑا ہو، اس کو دے دو، کھانا کھلا دو، جبکہ خود کے گھر کے کھانے کے واسطے ذخیرہ کرنا دل کہہ رہا ہے، کیا معلوم کہ ضبط نہ رہے، نہیں، دے دو۔ اس کے بعد کیا؟ ثم كان من الذين آمنوا، اور پھر وہ ایمان والوں میں سے رہے اور صبر کی تلقین کرے اور بہت زیادہ محبت کی اور مرحمت کی تلقین کرے۔ یہ اونچا راستہ ہے، جھگڑے کی تلقین نہیں کرے، اختلاف کی تلقین نہیں کرے، آپس میں اختلاف ڈالنے کی کوشش نہیں کرے، آپس میں محبت ایجاد کرنا چاہے اور ایک دوسرے کو کہے کہ صبر کریں گے۔ وہ قرآن کی آیت سے جڑ جاتا ہے جو سورہ عصر کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یقیناً عصر کی قسم، انسان کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی ہدایت دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں۔ یہاں پر جگہ حق اور صبر کی جگہ صبر اور مرحمت ہے، صبر اور کمپیشن، محبت، لو، افیکشن۔ مومن کا کام جھگڑا کروانا نہیں ہو سکتا، مومن کا کام آشتی کروانا ہوتا ہے، دوستی کروانا ہوتا ہے، محبت ایجاد کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ والا ہے اور اسے پتا ہے کہ رحمت للعالمین کو بھیجا ہے اور وہ اس رحمت للعالمین کا ایک امت کا حصہ ہے، تو رحمت رسول کس چیز سے جا کر ٹکرائے اور اس کو کور نہ کرے، کس چیز پر جا کر رسول کی رحمت رک سکتی ہے؟ بدترین دشمنوں کو رسول نے اپنی رحمت میں شامل کر لیا، بدترین دشمنوں کو رسول نے اپنی رحمت میں شامل کر لیا۔ ہم نے اپنے دوستوں کو دور کر دیا، کیوں؟ رسول کی نظر سے دنیا کو نہیں دیکھا، اللہ کی نظر سے دنیا کو نہیں دیکھا۔ ہم اس کے لیے نور دیتے ہیں کہ جو اس کو ہدایت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ لوگوں کو نور دے کر ہدایت کرواتا ہے، کئی آیتیں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ آگے کی مجالس کے لیے۔ آج کی مجلس میں ہم نے یہی گفتگو کی ہے کہ انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ بدن کو کس طریقے سے استعمال کرے، اس کے لیے اس کو اپنے ذہن پر، مائنڈ پر کمپلیٹ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ مائنڈ پہ کنٹرول کرنے والی قدرت جو ہے انسان کی روح رہے گی، کہ جو اللہ نے اپنی اس میں روح پھونکی تو یقیناً اس میں اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور امام حسن سے ایک روایت ہے کہ جو تم کھاتے ہو اندھیرے میں کھاتے ہو تو کوئی چراغ روشن کرتے ہو تاکہ کوئی چیز غلط تمہارے پیٹ میں نہ چلے جائے، لیکن دماغ میں جو چیز جانے کی ہے اس کے لیے یہ احتیاط نہیں کرتے۔ پیٹ کی اہمیت ہے، دماغ کی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں پر آ کر فرق ہوتا ہے امام کی نظر میں اور ہماری نظر میں، امام کی نظر میں اور ہماری نظر میں، قرآن کی نظر میں اور ہماری نظر میں، رسول کی نظر میں اور ہماری نظر میں، اللہ کی نظر میں اور ہماری نظر میں۔ اور جب اس کے طریقے سے دیکھیں گے نہیں تو اس کے راستے پہ چلیں گے نہیں، اللہ کے طریقے پہ دیکھیں گے نہیں اس کے راستے پہ چلیں گے نہیں۔ ان ربی علی صراط مستقیم، قرآن کی آیت ہے، رسول کہہ دو کہ تمہارا رب صراط مستقیم ہے۔ ہم سے صراط مستقیم کی درخواست نہیں کر رہا ہے، خود جس طریقے سے سمیع علیم ہے اور ہم کو سمیع علیم بنایا، ہم سے جب کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم پر چلو تو رسول سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دو تمہارا رب بھی صراط مستقیم پر ہے۔ تو جب انسان صراط مستقیم پر چلتا ہے تو اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، مع اللہ ہو جاتا ہے، مع اللہ ہو جاتا ہے۔ کونوا مع الصادقین کا مفہوم یہی ہے، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیونکہ سچے اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ ان کے ساتھ
بات ہے. اے مالک جہاں جہاں پر علی جائیں حق ان کے ساتھ جائے کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کا راستہ علی سے دور نہ ہو، علی اللہ کے راستے سے دور نہ ہو. علی کو حق پہ رہنے کی اتنی شدت کی آرزو تھی کہ رسول نے جب پیشن گوئی کی کہ علی تم کو قتل کر دیا جائے گا تو پہلا سوال علی کرتے ہیں کہ کیا میں حق پر رہوں گا. یہ کیفیت جو ہے کہ ذہن فقط اور فقط حق کی طرف گڑا ہوا، جو انسان کا ذہن جس چیز پر گڑا ہوا ہو وہ اس سے ہٹتا ہے یا نہیں ہٹتا. جو ذہن اللہ کی وجود اور اللہ کی شان کی طرف کٹا ہوا ہو اس کو سب سے بڑی فکر کیا ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ایک لمحے کے لیے بھی میری نظر وہاں سے ہٹ جائے. اس لیے کہتا ہے رسول کی دعا ہم کو ملتی ہے، فرماتے ہیں لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. ہے مالک ہم کو اپنے آپ پر ایک لمحے کے لیے، ایک پلک جھپکنے کی اتنی دیر کے لیے بھی اپنے پر نہ چھوڑ دینا، تو ہم کو تھامے رکھنا. یہ جتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کو اتنا احساس ہوتا جاتا ہے کہ اللہ کے احسانات ان پر کتنے ہیں. توجہ کا ہوگا، اللہ کے احسانات کتنے ہیں. اگر کوئی ہم پر بہت زیادہ احسان کرے تو ہم اس کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے. غیرت کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہمارے وجود سے لے کر ہر چیز کے اوپر ہمارا حق رکھتا ہے. اور جب وہ رحمان اور رحیم ہے، ودود ہے، بہت چاہنے والا ہے، قریب ہے، بخشنے والا ہے. یحب التوابین کہہ رہا ہے میں محبت کرتا ہوں توبہ کرنے والوں سے. اے نفس جس نے گناہ کیا ہے، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، میں تیرے تمام گناہ بخش دوں گا. یہ محبتیں رکھنے والا، یہ عظمتیں رکھنے والا، یہ رحمان، تو اس سے جو محبت کی شدت ہوتی ہے یہ آرزو ہوتی ہے کہ غلطی سے بھی ہماری توجہ اس سے ہٹ کر کسی اور چیز پر مستقلاً نہ پڑ جائے، مستقلاً نہ پڑ جائے. اس لیے مولا فرماتے ہیں میں کوئی چیز کو نہیں دیکھتا مگر اس کے ساتھ، اس کے آگے، اس کے پیچھے اللہ کو دیکھتا ہوں. عادت کر لیتے ہیں، عادت کر لیتے ہیں کہ کوئی چیز کو منہائے خدا نہ دیکھیں، مائنس کر کے خدا کو کوئی چیز کو نہ دیکھیں. عادت کر لیتے ہیں. جب عادت کر لیتے ہیں، اب جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے لیے ظالم کمزور ہے اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے. جب ظالم کو دیکھتے ہیں تو اللہ ساتھ نظر نہیں آتا، اللہ دور ہو جاتا ہے. اور مظلوم میرے لیے طاقتور ہے اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے. جب مظلوم کو دیکھتے ہیں تو اللہ ساتھ نظر آتا ہے. یہ باتیں نکلی کیسے علی کے پاس سے؟ اس لیے نکلی کہ فاؤنڈیشن بالکل ویسے ہی تھے کہ جیسے ہونے چاہیے تھے. اس لیے علی ہمارے لیے حجت ہے، اس لیے رسول ہمارے لیے حجت ہے. ہمارے لیے یہ لوگ اتنے بڑی حجت ہے کہ ایسا کھول کھول کر صاف کر کر بتلایا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میرے بعد تمہارے پاس خدا کے سامنے کوئی بہانہ نہیں رہے گا. میرے بعد تمہارے پاس خدا کے سامنے کوئی بہانہ نہیں رہے گا. رہے گا بہانہ نہیں رہے گا؟ ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ بہانہ نہیں رہے گا. علی اور اولاد علی نے دین کو ایسے پیش کیا کہ چاہے وہ کتنی بھی حالت بری ہو، چاہے شرائط کتنے بھی سخت ہوں، کبھی پیٹ نہیں. چاہے وہ احد کی کیفیت ہو علی کی کہ جب رسول پر حملے ہو رہے تھے علی نے اپنی جان کی بازی لگائی. 61 زخم علی کو لگے اور زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ خون جو بہا احد میں وہ علی کا بہا. دوسری کیسے جو لوگ علی کے زخموں کی پٹی کر رہے تھے انہوں نے رسول سے آ کے کہا کہ ہم تو ڈر رہے کہ ان کی جان نہ چلی جائے. علی جب بستر پہ تھے علی کو اپنی جان کی فکر تھی نہیں تھی. علی جب زخم پہ زخم، ضرب پر ضرب کھا رہے تھے احد میں، فکر کس کی تھی علی کو؟ حیات رسول کی. کیوں کہ رسول کو وہ سمجھتے تھے کہ کیا میں چلا جاؤں، میں بستر پر لیٹ جاؤں، مارا جاؤں، آپ حفاظت سے رہیں گے یا نہیں؟ میں کٹ جاؤں، آپ حفاظت سے رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ کیوں کہ دین رسول
اسی دین رسول کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ دین جو کامل ہو چکا تھا لیکن فسق و فجور اجتماع اسلامی میں، اسلامک سوسائٹی میں چھا گیا تھا، اس حد تک ختم ہو چکا تھا کہ معاویہ اپنے بعد یزید کو خلیفہ اعلان کر کر اس دنیا سے واصل جہنم ہوا۔ اور کربلا اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ دین کی بقا کا مطلب اس طریقے سے روح کو انسان کی غلبہ دے دینا، انسان کے بدن پر، انسان کے ذہن پر فتح حاصل کرنا، انسانی روح کی انسانی ذہن پر فتح اور اس کو کنٹرول کر کر بدن کو استعمال کرنا اور بہترین طریقے سے اس اجتماع کو لے جانا۔ اور جہاں جہاں پر یہ نہیں ہوا اس کا الٹا ہوا، تو ہوا کیا؟ روح ختم ہو گئی، بدن کی خواہشات نے ذہن پر غلبہ کیا اور دنیاوی خواہشات کی بنیاد پر فیصلے ہونے لگے۔ خلیفہ رسول کہلانے والا بھی دنیاوی بنیادوں پر شراب پی کر تسبیح کر رہا تھا جب دماغ کام بھی نہیں کرتا۔ چرست کے دماغ کو پاک رکھا جائے، اس لیے ایسوں کی ضرورت ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ طاہرکم تطہیرا، اس لیے تطہیر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو پاک رکھا، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہدایت تا قیامت چلنے والی ہے۔ اب میں اس پاک حرکت کے دفاع میں جو حسین کو کرنا پڑا، حسین جب نکلے اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب اطلاع مل چکی تھی کہ مسلم شہید کر دیے گئے، کوفے والے پلٹ چکے ہیں، اس کے بعد ایک مرتبہ 1000 سوار لے کر امام حسین کے کیمپ کے قریب پہنچتے ہیں۔ راستے میں امام حسین کے کیمپ کے قریب پہنچتے ہیں، دور سے پہلے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نخلستان ہو، کوئی کھجوروں کا بڑا باغ ہو۔ جب لوگ دور سے دیکھتے ہیں اور اس ایریے سے، اس جگہ سے آشنا رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کبھی کوئی نخلستان نہیں دیکھا، یہاں پر کوئی کھجوروں کا کوئی بڑا باغ نہیں ہے۔ پتا چلتا ہے کہ جب نزدیک آتے ہیں تو یہ گھوڑے ہیں جن کے گھوڑ سواروں کے پاس نیزے ہیں۔ 1000 کا لشکر، امام حسین کے ساتھ بہت کم لوگ، یہ کیفیت دیکھ کر بیویوں کے دل میں ہیبت سی ہونے لگی، ہیبت سی ہونے لگی۔ برائے لشکر پیاسا تھا، امام نے گھوڑوں کو تک پانی پلایا کیونکہ پانی کا ذخیرہ تھا۔ یہی یوم ذی مسغبہ والی بات، ایسے دن جب کہ مشکل کا دن ہو، پانی کی یہ کردار ان کو نظر آیا۔ نماز امام کے ساتھ پڑھی، نماز امام کے ساتھ پڑھی، پڑھنے کے بعد گفتگو ہوئی، کہا کہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں پر میں آپ کو پاؤں آپ کو لے کر کوفے چلا جاؤں۔ امام نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، امام نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، اور اپنے ساتھ والوں کو کہا آمادہ ہو، ہم حرکت کریں گے۔ جب آمادہ ہو گئے تو حر نے آ کر لگا اپنے فرس پر ہاتھ مارا، امام نے بدعا دی تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ حر کے پاس جواب نہیں تھا سوائے یہ کہنے کہ میں یہ بات آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ امام نے کہا کہ نہیں، میں کوفہ نہیں جاؤں گا۔ حر نے کہا کہ مجھے پھر ٹائم دیجئے کہ میں جب تک ایک خط نہ لکھ دوں کہ ایسی کیفیت ہے، ہم امام کے ساتھ ہیں اور ہم اب کیا کریں، جب تک کہ وہاں سے مجھے جواب نہیں آتا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو طے یہ ہوا کہ جب تک کہ جواب آئے، نہ حسین مدینے کی طرف آئے نہ حسین کوفے کی طرف حرکت کرے، کوئی تیسرا راستہ اختیار کیا گیا تاکہ جب جواب آئے تب امام حسین کو حر اس جواب کے مطابق جو لکھا ہے وہ نتیجے پر پہنچ کر امام کے ساتھ وہ عمل کرے۔ جب کربلا کے قریب ہوئے ان کو جواب مل گیا، جہاں ہو جہاں کہیں بھی ہو وہیں پر ان کو روک کر ان کا محاصرہ کر لو، وہیں پر ان کو روک کر ان کا محاصرہ کر لو۔ وہ کربلا پر قافلہ آیا اور رک گیا،
ہر سبب بنے کہ امام اپنی منزل کی طرف جانے کی جگہ ہر کی بات کو مان کر، کچھ بات کو مان کر کربلا میں آ کر اپنے آپ کو خیام دے. خیام گائیں بنی، بیویاں اتری، لیکن ہر پر حسین کے کردار کا اثر ہو چکا تھا. حسین کے کردار کا اثر ہر پر یہ کچھ دنوں میں، ہر پر یہ اثر 2-3 دن میں ہو چکا تھا. ہر کو اب سمجھ نہیں آنے لگا کہ میں کیا کروں. جناب عیسیٰ تقریباً 3 سال تبلیغ کرتے ہیں. جناب عیسیٰ تقریباً 3 سال کی ان کی تبلیغ کی زندگی ہے. 3 سال کی تبلیغ. اس میں جناب عیسیٰ 12 ڈسائپلز بناتے ہیں جو ان سے سب سے زیادہ قریب، حواریون کہا جاتا ہے اردو میں، فارسی میں، عربی میں. جناب عیسیٰ کے 12 ڈسائپلز. جب جناب عیسیٰ کو گرفتار کیا گیا، اس سے پہلے جو ہم سورہ مائدہ پڑھتے ہیں، آسمان سے دسترخوان آیا جس کو کرسچنز لاسٹ سپر کہتے ہیں. اس پر یہ پورے کے پورے جمع ہوئے. ان کو جنت کا کھانا ملا، ان کو جنت کا کھانا ملا. اس کے بعد جب عیسیٰ کو گرفتار کیا گیا، ان میں سے ایک نے تو خلاف میں گواہی دی جو جوڈاس کہا جاتا ہے، اور باقی سب پراگندہ ہو گئے. اور پیٹر جو ساتھ تھے 3 مرتبہ اس دوران انہوں نے انکار کیا کہ میں جیسس کو پہچانتا ہوں، میں عیسیٰ کو پہچانتا ہوں کہ نہیں پہچانتا ہوں. انکار کرتے میں نہیں پہچانتا. یہ 12 حواریین میں سے ایک تو دھوکہ دے کے ادھر چلا گیا، باقی ادھر ادھر ہو گئے. جو ساتھ تھا اس نے 3 مرتبہ انکار کیا کہ میں نہیں پہچانتا. یہ دشمن کی فوج کا کمانڈر ہے وہ، جس پر اتنی تبلیغ کر کر اپنا بنا لیا تھا. ہزاروں میں سے جناب عیسیٰ نے، لاکھوں میں سے ان کا یہ حال ہوا کہ جب پکڑے گئے جناب عیسیٰ اور صلیب پہ چڑھانے کی تیاریاں ہو رہی تو سب پراگندہ ہو گئے. اور یہ حسین کا کردار نظر آتا ہے کہ جہاں پر حسین کا دشمن حسین کی طرف آتا ہے، یہ حسین کا کردار نظر آتا ہے کہ حسین کا دشمن حسین کی طرف آتا ہے. زہیر بن قین کا بھی یہی ہوا. عثمانی تھے، ساتھ میں ایک جگہ رکے تھے. امام نے اپنے نمائندے کو بھیجا تو پریشان ہو گئے. بیوی نے کہا کہ ابن رسول اللہ بلا رہا ہے اور آپ نہیں جائیں گے. جاتے ہیں اور واپس آ کے کہتے ہیں کہ میں حسین کا ہو گیا. یہ دشمن، یہ مخالفین کی کیفیت تھی کہ جو حسین اپنے طرف کر رہے تھے. تو خود کو جب صبح نمودار ہوئی تو اس کیفیت میں پایا گیا کہ وہ کانپ رہے تھے. میں نے گزشتہ میں ذکر کیا، آقا مطہری، شہید مطہری ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ جب کوئی کیتلی میں پانی ابلتا ہے اور اس کی بھاپ، اس کی سٹیم اتنی جتنی بن رہی ہے وہ اس تیزی سے نہیں نکل سکتی اس کی ٹوٹی سے، تو کیتلی ہلنے لگتی ہے. تو کیتلی ہلنے لگتی ہے. ایمان جوش جس طریقے سے کر رہا تھا قلب حر میں کہ حر ہل رہا تھا، اسے پتا تھا کہ مجھے بدنی بقا نہیں چاہیے، مجھے روحی بقا چاہیے. یہ ارادے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حر حرکت کرتے ہیں. اپنی فوج سے دور ہوتے ہوتے ایڑ لگاتے ہیں اپنے گھوڑے کو اور اپنے کو قریب کرتے ہوئے بڑی تیزی سے اپنی ڈھال کو الٹ دیتے ہیں تاکہ احساس ہو جائے کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، امن کے لیے آ رہا ہوں. فوج بہادر صاحب انہوں نے اپنے ڈھال کو پلٹا دیا تھا، الٹا دیا تھا. جا کر سب سے پہلے فرد سے جس سے ملاقات ہوتی ہے وہ خود ابا عبداللہ ہوتے ہیں، خود حسین سے ملاقات ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ میں توبہ کے لیے آیا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ سب سے اچھی خبر حسین کو کربلا کے مارکے کے شروع ہونے سے پہلے ملتی ہے، وہ حر کا آنا ہے.
دشمن اگر اپنا ہو جائے تو کتنی بڑی روحی کامیابی ہے. حسین کو معلوم ہے اور حر کو بھی معلوم ہے کہ حر آ کر حسین کی طرف سے لڑیں گے تو معرکے میں کوئی فرق نہیں ہونے والا ہے, نتیجے میں کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے. یہ روحی ارتباط کی بات ہے. روحی چیزوں کو عظمت دیں گے تو دنیا الگ ہو جائے گی, بدنی چیزوں کو عظمت دیں گے تو لڑتے رہیں گے. یہ دوڑنے والی جو بات حسین کو نظر آ گئی, حسین کا دل باغ باغ ہو گیا. کہا کہ میں نے قبول کیا تیری توبہ کو, میرے اللہ نے بھی قبول کیا. کہا اتر جا, کہا نہیں, کہا نہیں, انی ارقبت قلوب اولیائک, اے مالک میں نے تیرے دوستوں سے, تیرے محبت کرنے والوں کے دلوں کو دہلا دیا ہے. اب میں کیا صورت دکھاؤں گا ان کو؟ اور نہیں اترتے, کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اجازت دے دیجیے, مجھے اجازت دے دیجیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حر جاتے ہیں. شیخ صدوق کہتے ہیں کہ 18 ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد حر زخمی ہو کر زمین پر آتے ہیں. آخری سانسیں رہتی ہیں کہ مولا پہنچتے ہیں بالین پر اور کہتے ہیں کہ کتنا بہترین نام ہے تیرا اور تیرا کتنا بہترین کردار, تو نے دنیا میں بھی آزادی اختیار کی اور قیامت کے دن بھی تو آزاد رہے گا. اے روح, اے حر, تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیفیت کو ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم میں بھی وہ کیفیت ایجاد کر کہ ہم حق کے لیے جئیں. جس طریقے سے حر نے اپنے آپ کو قربان کر ثابت کیا, ہم میں وہ حوصلہ ایجاد ہو جائے کہ تیرے مقصد کو اور تیرے راہ کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اپنی زندگی کو وقف کر دیں اور تیرے ہی مقصد کو سمجھ سکیں, اپنے مقصد کو تیرے مقصد سے جوڑ دیں, اپنا کوئی جداگانہ مقصد نہ رکھے. اور اس کربلا کی تاریخ کو سمجھنے کے بعد ہم میں وہ کردار کی خوبی وجود میں آ جائے کہ جو ہم کو تیری راہ سے منسلک رکھے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا